بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان خالد اعوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بس میں اردو شاعری. ہماری آج کی مہمان شخصیت ادب کی دنیا کا ایک معتبر نام، اردو ادب کے شہنشاہ، 70 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر. اگر میں ان کی خوبیاں گنوانے جاؤں تو شاید مجھے ان کے تعارف نامے میں ایک الگ سے پروگرام کرنا پڑ جائے. اتنی بڑی شخصیت کا تعارف کراتے ہوئے لفظ تعارف چھوٹا پڑ جائے. بیک وقت کئی خوبیوں کے حامل جناب محترم عزت مآب شہنشاہ ادب فرد عباس شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. شاہ صاحب آپ کا اسٹوڈیو میں استقبال ہے. ملک صاحب بہت شکریہ. آپ نے جتنے کم وقت میں جو اس کو کہنا چاہیے کہ لٹریری ایکٹیویزم کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے، شعر و ادب کے ساتھ لگن کا، وابستگی کا اور اس کے فروغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا جو آپ نے مظاہرہ کیا ہے اور باقاعدہ عملی طور پر کردار ادا کیا ہے اور کرتے نظر آتے ہیں، یہ قابل ستائش ہے. اور مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، میں تو کسی کو بھی جب شعر و ادب کے لیے کام کرتے دیکھتا ہوں تو دل جو ہے وہ اندر سے سرشار ہوتا ہے. تو شکریہ تو آپ کا کہ آپ روز آئے دن آپ کوئی نہ کوئی بہترین اور خوبصورت اور باوقار ایکٹیویٹی کرتے نظر آتے. آپ کی محبت ہے، بہت شکریہ. بغیر کسی تمہید کے ہم پروگرام کی طرف چلتے ہیں اور شاہ صاحب آپ کی اجازت سے کچھ سوالات ہیں جو ہمارے ناظرین سامعین آپ سے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے. تو آپ کی اجازت سے میں بسم اللہ کروں گا. ہمارا پہلا سوال ہے کہ ایک شعراء کے ایک محسوس طبقے کا کہنا ہے کہ آپ بہت مغرور ہے، جبکہ بیشتر شعراء اور قارئین کا کہنا ہے کہ آپ بڑے عاجز مزاج ہیں، ملنسار ہیں، رشتہ صرف انسان ہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ اچھا ملک صاحب، ایک تو خود انسان بھی جو ہے وہ اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، مزاج کی تبدیلی اور جیسے ہوتا ہے نا کہ اونچ نیچ اتار چڑھاؤ وہ آتے ہیں زندگی میں. اور دوسرا یہ ہے کہ کہیں پہ رول آپ کا ایک باپ کا ہوتا ہے، وہاں شفیق ہوتے ہیں یا اچھے مقصد ہے کہ سخت گیر باپ بھی کئی دفعہ ہوتے ہیں. آپ جہاں دوست ہوتے ہیں وہاں کئی دفعہ آپ بہت ہی مخلص دوست ہوتے ہیں، کئی دفعہ آپ محدود رہتے ہیں اپنے تعلقات میں. کوئی رشتہ جو ہے وہ آپ زیادہ خوبصورتی سے نبھا پاتے ہیں، کبھی کہیں پہ آپ کو موقع نہیں ملتا. یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. اور دوسرا تاثر بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک جیسا ہر آدمی کا رہے. لیکن میرا جو زیادہ تر تاثر ہے، میرے خاص طور پہ میرے وہ لوگ جو مجھے قریب سے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں بنیادی طور پہ ایک اداس آدمی، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جھوٹ سے بچوں. اور وہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے انہوں نے کبھی کوئی کسی چیز کے پیچھے ہرس اور لالچ کے ساتھ اور کسی کا کوئی حق مار کے یا کسی سے آگے بڑھ کے یعنی کہ وہ حق حاصل کرتے ہوئے مجھے کسی میرے دوست نے نہیں دیکھا ہوگا جو کسی اور کا ہے اور میں اس کو اٹھا لوں. تو یہ کچھ چیزیں میرے مزاج میں، آپ کو ذرا قریبی لوگ اور طرح سے جانتے ہیں. اچھا پھر چونکہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے برے. ہمارے معاشرے میں بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگ زیادہ ہیں، پڑھے لکھے لوگ باشعور زیادہ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جاہلوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے اور بے شعور لوگ بھی ہیں، گھٹیا لوگ بھی ہیں، جہاں جہاں بڑے بڑے باوقار اعلیٰ لوگ
مجھے اعلیٰ لوگ اور باوقار لوگ جو ہے وہ زیادہ نصیب ہوئے میری زندگی میں. دوسرے لوگوں سے میں پرہیز کرتا ہوں. ان کو شاید میں مغرور لگتا ہوں گا کہ جو کوئی جھوٹ بولنا جس کی سرشت ہے اور جس کی فطرت میں لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے, جو بہت لالچی, مجھے گریڈی نظر آتا ہے, میں دور ہو جاتا ہوں اور ریزرو بھی ہو جاتا ہوں بغیر کسی سوچی سمجھی اسکیم کے یا منصوبے کے. وہ میرا مزاج ایسا ہے کہ میں ان لوگوں سے دور ہوتا ہوں. اور باقی آپ ہاں کچھ جو سو کالڈ بڑے لوگ ہوتے ہیں, کوئی پیسے کی بنیاد پہ خود کو بڑا سمجھتا ہے, کوئی اپنے عہدے کی بنیاد پہ بڑا سمجھتا ہے, لیکن وہ انسانی جو ویلیوز ہیں, اقدار ہیں, جو کردار ہے اس میں وہ بڑے نہیں ہوتے. تو ان سے بھی میں اسی طرح ہی ملتا ہوں کہ جیسے میں مغرور آدمی, کوئی میں اس کو برا بھی نہیں سمجھتا, لیکن میرے جیسا کوئی مسکین ہے, کوئی دکھی اداس پیار, ان کو میں لگتا ہوں یہ دوست ہے ہمارا, اور میں دل سے ان کے ساتھ, میرا دل کرتا ہے میں پیار میں اندر سے ایسا ہی ہوں, ان کے ساتھ میرا اور طرح کا برتاؤ ہے. تو یہ تضاد نہیں ہے, یہ توازن ہے, آپ اسے کہہ لیں. بے شک یہ توازن ہے, اور بڑی اچھے سے آپ نے اس کی وضاحت کی. بلا شبہ شاہ صاحب ہم آپ کو جانتے ہیں, قریب سے جانتے ہیں, اور یہ جو کچھ لوگوں کا سوال تھا میں اس سے متفق نہیں تھا, لیکن چونکہ سوال کرنے کا حق کوئی بھی سوشل میڈیا پر رکھتا ہے, اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا. تو میرا دوسرا سوال یہ ہے, ایک خاتون نے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے کہ آپ نے ہمیشہ کچھ شاعروں کو مسلسل اپنے نشانے پہ رکھا اور سخت تنقید جاری رکھی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں خود کو نشانے پہ رکھتا ہوں. میں آپ کو ایک وہ بات بتا رہا ہوں جو میرے اندر کی, میرے باطن کی, میرے دل کی بات. جب آپ خود کو نشانے پہ, سب سے زیادہ کڑی تنقید خود پہ میں کرتا ہوں, اور میرے اندر باتیں سہنے کا جتنا حوصلہ ہے. مثال کے طور پہ میرے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے, اگر ایک ہی پروپیگنڈا کرنے والے کو میں صرف اس کا 5%, 2% جواب دے دوں تو وہ مرنے والا ہو جاتا ہے. یعنی ہر وہ آدمی جسے لگتا ہے کہ شاید جو دیکھیں, ایک تو میں نے کہہ دیا کہ مجھ سے محبت کرنے والے زیادہ ہیں, اور باوقار باشعور لوگوں سے میرا رشتہ زیادہ مضبوط ہے, چاہے ہم ملے ہیں نہیں ملے, شاعری کے ذریعے, میوزک کے ذریعے, ریڈیو ٹی وی کے ذریعے, کسی بھی ذریعے. لیکن جو لوگ یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے, کچھ لوگ جو کسی کام میں پیچھے رہ جاتے ہیں زندگی میں, یا جنہوں نے سوچنا ہی نیگیٹو ہوتا ہے, یا یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آگے بڑھ گیا ہے تو اس نے ظلم کر دیا ان پہ. وہ خود کو نہیں سمجھتے کہ اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. وہ پھر نیگیٹو سوچتے ہیں, اور کسی بھی باصلاحیت قابل آدمی یہاں تو سفید کپڑے کو پہن کے نکل پڑے تو اس کے بھی 2-4 وہ مخا نفرت کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں. مشہور آدمیوں کے لیے یہ پرابلم زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, اور میں سہتا ہوں. میرے میں اللہ نے بڑی برداشت کی. میں آپ کو مثال دوں کہ ایک میرے دوست ہیں شاعر, ان کو ہر وقت, بہت سارے شاعروں کو فکر ہوتی ہے کہ وہ سینئر ہیں اور ان کو بعد میں پڑھنا چاہیے, اور میرے حلقہ احباب والے جانتے ہیں کہ مجھے جہاں کوئی پڑھا دے, میری کوشش ہوتی ہے مجھے کوئی پہلے پڑھا دے, تاکہ میں اپنا کام کر کے باقی لوگوں کو سنوں, یا میں سائڈ پہ ہو جاؤں, یا ان کو مزے سے سنوں, میرے ذمہ داری ادا ہو جائے اور میں ایزی ہو جاؤں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بعض لوگوں کو اس بات کی بڑی وہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کو جونیئر نہ پڑھائیں. اب وہ یعنی وہ بڑے باشعور, بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, بڑے سوبر بھی ہیں, سمجھدار ہیں. ان کو یعنی کسی ایک دوست نے دکھا دیا میری پرانی جو چھپی ہوئی تھی, مثلاً 77, یا طاہر بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں, 77 میں 78-9 کی کوئی میری چیزیں بہت ہی یعنی کہ کیلیبر کے جریدوں میں میری غزلیں شائع ہوئی. اب اس چیز کو 42-43 سال ہو گئے, اور ان کی نہیں تھی. بہت سارے لوگوں کو اس وقت شاعری کا شعور ہی نہیں تھا, جب میں اچھے رسالوں میں چھپ رہا تھا اپنے لڑک پن میں, تو وہ انہوں نے اس طرح پلٹ کے کبھی دھیان ہی نہیں دیا. اب وہ سینئر تو بنتے ہیں, میں نے مثال دیا, میں کو برا بھی نہیں منا, لیکن شعور کا اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی تاریخ میں ثابت میں ہو رہا ہوں تو پھر اس کو تسلیم کر لیں. اب اگر کبھی میں تو ان کو اتنے عرصے سے سینئر وہ نہیں ہے تو تسلیم کرتا آ رہا ہوں,
لیکن میں سینئر ہوتے ہوئے مجھے ان کو پڑ جائے تو موت ہو جائے گی واقعی. یہ اتنے چھوٹے دلوں کے لوگ. کوئی اچھا، میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں کہ میں نے 1996 میں جو مشاعرہ 97 یا 96 میں جو قطر، دبئی، الائن وغیرہ میں پڑھا، سلیم جعفری صاحب کی زندگی میں پہلا مشاعرہ تھا میرا. اس کے بعد اس تنظیم نے اور ان لوگوں نے آج تک میں مجھے وہاں اس یعنی روکا ہوا ہے کہ کہیں فرحت عباس شاہ کو نہ بلا. جن کا وہ جشن تھا، کسی نے مجھے بتایا، میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کا جشن جو ہے وہ ہائی جیک ہو گیا ہے. جبکہ میری سوچ یہ تھی کہ جشن میں جتنا کوئی زیادہ آ کے رونق لگا جائے وہ جشن کی عزت ہوتی ہے. لیکن انہوں نے سمجھا کہ نام تو فرحت عباس شاہ کا ایک نیا شاعر لڑکا اٹھا ہے اور اس نے آ کے برے صغیر پاک و ہند کے تمام شاعروں سے زیادہ محبتیں اور پیار وصول کر لیے اور اس کو زیادہ پذیرائی دیا لوگوں نے، جس میں میرا تو کوئی، میں تو سہما ہوا پڑھ رہا تھا کہ یہ میرے خلاف جائے گا مشاعرہ. اس وقت بھی میں سہما ہوا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے کچھ بلانے والے بھی کم جو ہے وہ بلاتے ہیں مشاعرہ میں، اور کچھ میں بھی ایسے ہی جاتا ہوں. یہ آپ دیکھیں 25 سال کی بات ریکارڈ پہ ہے، 25 سال میں بھی گھبرایا رہتا ہوں اور لوگ بھی گھبرائے رہتے. تو وہ اب میرا اس میں کیا قصور ہے کہ وہ لوگ جو ہے، میں اچھا مشاعرہ پڑھ گیا ہوں تو لوگ جو ہے وہ دشمن ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں دیانت میں ان کے ہاں کمی ہے. اگر آپ ادب سے پیار کرتے ہیں، شاعری سے محبت ہے، تو جہاں سے اچھا شعر آئے اس کو ویلکم کریں. اچھا، کچھ یہ تو ہو گیا میرا ذاتی مسئلہ، میں ان سے کے خلاف نہیں بولتا، ان سے تھوڑا سا رنجیدہ رہتا ہوں کہ یار یہ کوئی ٹھیک کام ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ادب کو جنہوں نے کاروبار بنایا، جو شاعر ادیب نہیں تھے، بڑی بڑی انہوں نے نوکریاں حاصل کر کے جینوئن شاعر ادیبوں کو نقصان پہنچایا. آپ منیر نیازی صاحب کے قصے سنیں، وہ آپ کو پوری زندگی میں نالا نظر آئیں گے. مثال ہے، کوئی میں اب چھپاؤں کیا کہ امجد اسلام امجد صاحب ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، عطا اللہ قاسمی صاحب ہیں. اس طرح کے جو لوگ تھے، وہ ساری زندگی ان کے ہاتھوں ان کو نقصان پہنچا اور وہ بلبلاتے چیختے کو لاتے رہے کہ یار یہ لوگ تو میرے مشاعرے، میں نے رزق کمانا ہوتا ہے، میرا تو ذریعہ آمدن اور کوئی نہیں ہے، تو یہ میرا نام کٹوا دیتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں جی وہ تو اس طرح کے ہیں، بد دماغ ہیں، وہ تو انسان پیار نہیں، وہ یعنی کہ وہ کیا ہوتا ہے جو مردم بیزار آدمی ہیں، تو اس طرح کے میرے اوپر وہ تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ مجھے نکلوا. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ یار یہ لوگ اب چلو مجھے تو، میں کبھی آپ کو، آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ میں آج تک مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی مشاعرہ کہیں ہو اور میں نے سفارش کروائی ہو یا خود سے چاہا ہو کہ اس مشاعرے میں مجھے بلایا جائے. میں یہ نہیں کرتا، میں اس کو شاعرانہ وقار کے منافی سمجھتا ہوں خالد صاحب. لیکن یہ لوگ یہاں پہ میں آپ کو وہ بندے گنواؤں. یہاں پر میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا جو میرے علم میں آئی. ایک ادب کی ایک بڑی معتبر شخصیت نے پچھلے دنوں کچھ بیان دیا کہ ایک طبقہ ہے جنہیں سرکاری شاعر کہا جاتا ہے. سرکاری شاعر سے میری مراد قارئین اور ناظرین اور آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ سرکاری شعراء کرام نے ایک عرصے تک، ایک دہائی تک جو ہے وہ منیر نیازی مرحوم اور فرحت عباس شاہ صاحب کا معاشی قتل کیے رکھا. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ ایک آدمی نہیں، آپ کو ہر وہ بندہ جس کا ادب کے ساتھ، ادیبوں کے ساتھ روابط ہیں، وہ آپ کو بتائے. یہ کوئی، اور یہ ایک دہائی کی بات نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں کی بات ہے. میں آپ کو مثال دی ہے نا کہ مجلس اردو ادب قطر جو ہے، وہ جو عتیق صاحب جس کے چیئرمین ہیں، بڑے وہ بھلے مانس اور اچھے معزز آدمی ہیں، لیکن ان کے ارد گرد جو لوگوں نے گھیرا، جنہوں نے ہمیشہ ڈالے رکھا، وہ ان کی کوشش 26 سال میں یہ رہی کہ جو بندہ سب سے اچھا مشاعرہ پڑھ گیا ہے، جن لوگوں نے سپانسر کیا ہے، جن لوگوں نے بیٹھ کے سنا ہے، رونق بخشی ہے، ناظرین، حاضرین، سامعین کے بغیر مشاعرے کی کیا وقت ہے، جن لوگوں نے اس کو سجایا ہے، سننے کے لیے آئے ہیں، جنہوں نے اس پسند کیا ہے، اس کو اب نکال دیں. آپ وہ کس بات کی ترقی ادب رہ گئی مجلس کہ آپ ایک اچھے شاعر کو، جس کی کمٹمنٹ 25 سال کی اب بھی ان کے سامنے ہے، جو پیار میں، میری تو شاعری میرا اڑنا بچھونا ہے، اور میں نے شاعری کو ذریعہ روزگار نہیں بنایا، میں نے ذریعہ فریب نہیں بنایا کہ میں شاعری کے ذریعے لوگوں سے تحفے بٹورتا پھروں، لوگوں سے میں امدادیں وصول کروں، لوگوں کو کسی اور نام پہ میں ٹھگتا پھروں جو لوگ کرتے ہیں.
لیکن انہوں نے کیوں, آخر کیا وجہ ہے حق مارنے؟ اس کا مطلب پیچھے حق مارنے والے موجود تھے. اور مشیب الرحمان صاحب نے 3 لوگوں کا نام لیا. حسن رضوی مرحوم, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. عطا اللہ قاسمی صاحب, اللہ ان کو بھی صحت و سلامتی عطا کرے. امجد اسلام امجد صاحب, اللہ ان کو حوصلہ ہمت صبر اور اللہ ان کو ہدایت دے. تو انہوں نے 3 نام لیے. انہوں نے کہا یار ان سے میرے تعلقات فرت بادشاہ, آپ کو لوگ سننا بھی چاہتے ہیں بہت زیادہ, آپ کو لوگ ملنا چاہتے ہیں, ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ میرے ان سے تعلقات زیادہ ہیں. ایک انہوں نے کراچی سے بھی نام 1-2 لیے, وہ میں نہیں لینا چاہتا. کراچی والوں کو میں سے میرا پیار اور طرح کا, وہ میری محبت ہے, رومانس ہے ان سے, اس لیے کوئی ایک کا دکھا وہاں پہ موجود ہے تو میں اس کو نظر انداز کروں. درگزر بھی ضروری ہے. لیکن ان لوگوں کے نام چونکہ بہت ہی بجتے رہے, یہ 3 ہمارے جو سینئر ہیں اکابرین ہیں, ان کو ہمیشہ بجتے رہتے ہیں, اس لیے وہ, اور میں تو احترام بھی میں کرتا ہوں, لیکن ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ یہ ثبوت نہیں ہے کہ 3 دہائیوں میں آپ ایک مجلس ترقی ادب سے آپ اس کو روک رہے ہیں, اور آپ ایسے لوگوں کو نامزد کیا جا رہا ہے بڑے بڑے ایوارڈز کے لیے کہ جن کا حق نہیں بنتا. میں بتا بھی سکتا ہوں, اور وہ لوگ نظر انداز کیے. میں نے پچھلے دنوں بلکہ ان کے ایک یہاں پہ کوئی صاحب تھے نمائندہ, میں نے ان کو سعادت سعید صاحب کا نام دیا, جن کا بہت زیادہ کام ہے. ان کو انیس ناگی صاحب کبھی نظر نہیں آئے, ان کو اور جیلانی کامران صاحب کبھی وزیر اعلیٰ نظر نہیں آئے, اور شیخو پورے سے کسی شاعر کے رشتہ دار نظر آ گئے, ریکمینڈ کر دیا انہوں نے. اور بنے جنہوں نے ریکمینڈ کیا وہ بھی ایک معزز, اور ان کا بھی یہی ہے کہ ایک معزز اور بڑے صوبر عالم. یہ باقاعدہ ایک ان کا یہ ایک کریکٹر میں ہوتے ہیں, اداکاری میں ہوتے ہیں معزز آدمی کی, اور بہت موٹے لفظ بولتے ہیں. کیونکہ یہ کچھ پڑھانے والے لوگ ہیں, ان کو وہ یاد بھی ہوتے ہیں سبق, اس کو وہ پھر علم گردانتے ہیں کہ یہ علم ہے جو مجھے پچھلے 30 سالوں سے میں پڑھا رہا ہوں. اس کا روب بھی وہ رکھتے ہیں, جی یہ اس لفظ کا مطلب یہ ہے, اس کی تاریخ یہ ہے. تو وہ یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ اگر مثال کے طور پہ میں کوئی 1-2 مشاعرے پڑھ آتا ہوں تو ظاہر ہے کہ مجھے اس میں سے کوئی وہ جو کیا ہوتا ہے اس کو, مجھے تو وہ بھی نہیں آتا جو ان کی زبان سے ہٹتا ہی نہیں ہے, وہ جو مشاعرے کے لیے دیتے ہیں پتہ نہیں کیا, اعزازیہ لکھ لیں, مجھے یہ نام بھی یاد. اور میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی محبت اور عزت سے بلائے, وہاں میں ضرور جاتا ہوں. اور میرے دوست ابھی عمان سے, آپ کو میرے ایک دوست ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے. اور یہی قطر میں جب شوکت علی ناز صاحب نے, کیسر مسعود کیسر صاحب, فہیم سید صاحب, اعجاز صاحب, انہوں نے جب بلایا مجھے تو انہوں نے کہا جی مشن کے طور پہ بلا رہے ہیں کہ آپ کو ہی کیوں نظر انداز کیا گیا. انہوں نے میری اتنی عزت افزائی کی. میں نے کہا اس کے لیے ٹکٹ میں لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, باقی آپ پہ میں کوئی پریشانی نہیں بنوں گا, میں بٹی صاحب کے ہاں رہ لوں گا, آپ کو میری رہائش کا بھی کرنے کی ضرورت نہیں. تو لیکن انہوں نے بہت محبت, بہت پیار کیا, عزت کی. تو یہ حالات جو ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ واقعات ہیں, یہ تاریخ ہے کہ یہ لوگ رزق مارتے ہیں. ابھی بھی ایک شاعر جو ہے پوری دنیا میں جس کا کام ہی یہ ہے پاکستان میں کہ اس نے فون کروانے ہیں اس کے 2-3, میں کیا بتاؤں, جو کہ یہ افسر ہیں سرکاری, ان کے ذریعے پریشر ڈالنا ہے سرکاری مشاعروں پہ. کوئی آڈٹ میں ہے تو کوئی انکم ٹیکس میں ہے. اب ان لوگوں سے ویسے افسر گھبراتے ہیں, انہوں نے ان کا فون, ان کو ویسے محبت والا فون بھی تھریٹ لگتا ہے, ان کا یار اس کو مشاعرے میں بلائیں, اس کو نکال دیں, اس کو بلائیں. ان کا کام ہی یہی ہے. اسی لیے نہ شعر میں برکت ہے نہ شخصیت میں برکت. مطلب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بددیانتی پہ مبنی ایک طبقہ ہے. اور جیسے کہا گیا کہ سرکاری شاعر, تو اس کا مطلب کہ یہ پھر مشاعرے بھی سرکاری ہوتے ہیں. مشاعرے ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یار جن کو لوگ سننا چاہتے ہیں یا جن کا نام ہم تک پہنچا ہے ان کو آپ بلائیں. لیکن پھر ان کو فون آنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں ان کی مجبوری بن جاتی ہے. کئی مشاعروں میں جو سرکاری مشاعرے ہیں, میرے جہاں دوست احباب ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ میں یہاں پہ لاہور کے PHA کا مشاعرہ ہے, وہ بڑا ہمیشہ بہت بڑا, وہ ایک طرح سے جشن بہاراں, اور وہ کھلے دل سے PHA کے افسران کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کس کو بلانا ہے کس کو نہیں. وہ کہتے ہیں یار جن لوگوں کو, لوگ جن کو سننا چاہتے ہیں, جن سے لوگوں کو سن کے مزہ آئے گا, وہ ان کو بلاتے ہیں. سب کو تو 100 بندے کو تو نہیں مشاعرے میں بلائے. اچھا ان میں کئی دفعہ مجھے کمپیئرنگ اگر مل گئی ہے, مجھے دے دیتے ہیں ٹی وی ریڈیو کی وجہ سے, اچھی کوئی کمپیئرنگ کرنا ہو تو مجھے لوگ بلا لیتے ہیں.
تو پھر آپ یہ لوگ موجود ہوتے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ اگر فرحت عباس شاہ بطور میزبان کہیں آپ کو بلاتا ہے تو کبھی اس نے آپ کی عزت اور تقریب میں کمی کی؟ کیونکہ میں نے اس کام کے پیسے لیے ہوتے، میں اپنی ذات کو مائنس کر دیتا ہوں۔ تو کئی دفعہ تو یہ رو بھی پڑے ہیں، ایک دفعہ تو میں کیا بتاؤں، ایک بزرگ شاعر ان کے آنسو آ گئے، یار اتنی تعریف، میں نے کہا آپ کی تعریف نہیں کروں گا تو لوگ آپ کو ریسیو کیسے محبت سے کریں گے، آپ کو سنیں گے محبت سے کیسے، میرا پروگرام کیسے اچھا ہوگا؟ تعریف کروں گا آپ کو، میں اپنے مہمان کو محبت، عزت، توصیف سے بلاؤں گا تو سننے والوں کی توجہ اتنی آپ کی طرف آئے گی۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، آپ کی بات سے سوال نکلتے جا رہے ہیں جہاں پر ابھی میں ایک آپ کو اور یہیں پہ مثال دیتا ہوں آواز کی وجہ سے۔ بحرین میں مشاعرہ ہوا، منصور صاحب بڑے پیارے ہمارے دوست ہیں، اچھے شاعر ہیں، میرا ان سے بہت زیادہ انٹریکشن تو نہیں، لیکن 2-3 مشاعروں میں ہم اکٹھے رہے ہیں، لیکن وہ بہت نامور آدمی ہیں۔ انہوں نے مجھے جب بلایا تو انہوں نے میری شاعری کا، کتابوں کا، کسی غزل کا حوالہ دینے کی بجائے جوڈو کراٹے کا حوالہ دیا کہ جی اس شاعر کو بلا رہا ہوں جن کی شہرت یہ ہے کہ وہ مارشل آرٹ، آپ اس میں شاید اگر تھے تو یہ تو شاعر تو پھر یوں کرتے ہیں، یعنی بلاتے ہوئے بھی اگر آپ کسی کو تکریم سے، اور میں نے ریئیکٹ نہیں کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، آپ اسی طرح مجھے کہنا چاہتے ہیں تو میرے شعر بتائیں گے کہ یہاں میں بطور مارشل آرٹ کے ایکسپرٹ کے آیا ہوں یا بطور شاعر آئے، تو پھر آپ نے مشاعرہ بھی سن لیا، دیکھ لیا۔ وہ کمال کا مشاعرہ تھا۔ میں اپنے ناظرین اور قارئین اور سامعین کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ جو شاہ صاحب نے اپنے ایک دبئی کے مشاعرے میں کہا بھی تھا کہ کچھ میں مشاعروں سے گھبراتا ہوں اور کچھ لوگ مجھ سے گھبراتے ہیں۔ تو ایک عرصے تک شاہ صاحب کو، منیر نیازی صاحب کو اور چند بڑے نام ہیں ان کو اس سے دور رکھا گیا۔ ایک وجہ جو ہم تک پہنچی تو انہوں نے کہا جی شاہ صاحب کیونکہ کلاسیکل میوزیکل آدمی ہیں، موسیقی سے بھی ان کی ریاضت بہت ہے، اور یہ بھی کرتے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شاہ صاحب سے اگلا سوال ہے، مزاحیہ کردار نہ صرف آپ نے تخلیق کیے بلکہ کر کے دکھائے۔ آپ کے کچھ سیریز جو کاری ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، وہ اسے پسند نہیں کرتے، وہ شاید آپ کو ایز اے شاعر پسند کرتے ہیں یا آپ کو سنجیدہ روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ صرف کچھ طبقہ ہے، زیادہ تر جو ہے وہ آپ کو اس روپ میں بھی، کامیڈی روپ میں بھی، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا انسان ہے کہ جو روتے ہوئے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ یہ سکرین چینج ہو سکتی ہے کہ نہیں جب میری بات آئے تو؟ جی آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سکرین آپ کی ہے۔ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو میں جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا وہ آرٹسٹ ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے شاعر جیسے انور سجاد صاحب جو تھے وہ رقاص بھی تھے، بہت اچھے ناول نگار تھے، بہت اچھے وہ ڈائریکٹر تھے۔ اسی طرح اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جو ایک آرٹ کے ساتھ دوسرے آرٹ سے بھی وابستہ تھے۔ بہت سارے پینٹرز ایسے موجود ہیں جو ساتھ شاعری بھی کرتے ہیں، کہانیاں بھی لکھتے ہیں۔ ان میں سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو جس طرف زیادہ لگ گیا۔ تو میرے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بچپن سے اداکاری، اسکول کالج کے ڈرامے، شہر کے ڈرامے، اور یہ سارا پینٹنگ بھی میں تھوڑی تھوڑی، جب میٹرک کے امتحان دیے تو میرے والد نے کہا کہ ادھر ادھر یہ 3 مہینے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنے ایک دوست تھے ہمارے چھنگ کے، بہت بڑے مصور تھے، گل انار صاحب، ان کے کلاس فیلو تھے، تو وہاں چھوڑا ہے کہ یہ 3 مہینے اس کو آپ تھوڑا سکھائیں۔ مجھے بھی شوق تھا، تو موسیقی کا شوق بھی بچپن سے تھا، تو وہ چیزیں تھیں ساتھ۔
اچھا پھر ریڈیو پہ میرا ایک پروگرام ریڈیو یہاں پہ لاہور میں جب پہلا دوسرا ریڈیو جو ہے وہ شروع ہوا FM 103 اس میں نے حادثاتی طور پہ ایک پروگرام شروع کیا جس کا نام تھا وریام شو. وہ اتنا پاپولر ہوا کہ ریڈیو کی تاریخ میں کم پروگرام ہو گیا. اس میں وہ ایک ہنسانے والا ایک بھولا معصوم اور انقلابی آدمی سچا سچا جھنگ کا پینڈو ایک بابا جو تھا وہ بولتا تھا اور لوگ اپنی گاڑیوں روک کے وہ سنتے تھے اور لافٹر ایسے ہوتے تھے کہ لوگ کہتے تھے چھت کو جا کے سر لگتا ہے. اور اس کے گورنر صاحب سے لے کر عام ریڈی والے تک. اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ علی ظفر صاحب کے جو والد ہیں ظفر صاحب وہ میرے اساتذہ کی طرح ہیں, بہت انتہائی نفیس اور بے مثال انسان, بڑے آدمی, وہ عالم بھی ہیں آرٹسٹ بھی ہیں, بڑے بہت ہی یعنی جتنی تعریف کروں بڑے سلجھے ہوئے انسان کم ہوتے ہیں ایسے. تو وہ ان کی مسز جو ہیں وہ میری ٹیچر بھی ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ظفر جو ہے وہ تیرے پروگرام کو سننے کے لیے ریڈیو لے کے آئے ہیں بازار سے, اور انہوں نے زندگی میں ایسا کبھی نہیں کیا, یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی چیز کی اتنا وہ خصوصیت کے ساتھ وہ کرے, یعنی ایسے اس کے سننے والے تھے. اس سے پذیرائی ملی, ساتھ میں اچھا میسج دیتا تھا. تو وہ میسج تک بات جاتی تھی کہ محبت کرو, پیار کرو, خیال رکھو ایک دوسرے کا, درخت لگاؤ, بچوں کی حفاظت کرو, یہ پڑھائی تعلیم ملک معاشرہ. پھر اس کو میں لے کے آیا, اس میں ٹی وی پہ لے کے آیا, پھر سوشل میڈیا پہ اس کو ہٹلر دادا کے نام سے میں لے کے آیا, تھوڑا اس کو تلخی کے ساتھ. پھر مجھے لگا کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر یوٹیوبر جو ہیں وہ گالی گلوچ دیتے ہیں اور خیال نہیں رکھتے چیزوں کا, جو تربیت کا ایلیمنٹ جو ہے پازیٹیوٹی تعمیری پہلو اس میں نظر انداز کر دیتے ہیں. اور جو ہمارے کبھی پی ٹی وی کے پہ ایک شعار تھا کہ اچھے پروگرام مزاح میں بھی ایک لیسن اور سبق ملتا تھا, وہ کم ہے. تو وہ میں نے علامہ کا کردار تخلیق کیا. پھر مجھے یہ تھا کہ لوگ ہمارے بچے اردو سے دور ہوتے جا رہے, تو یہ علامہ کا کردار جو ہے جو بالکل اس سے 90 ڈگری پہ مختلف ہے, وہ ایک یوں ہے اور ایک یوں ہے. ہٹلر دادا جھنگ کا پینڈو پنجابی ہے, یہ لکھنؤ کا ایک بڑا تہذیب یافتہ اور اہل زبان کا کردار. تو وہ میں نے کیا, اور اس میں اب مجھے کئی دفعہ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پیرنٹس ماں باپ کوئی کہتے ہیں ان کو کینسر ہے, کسی کو ہڈیوں کا, کسی کو کوئی تکلیف ہے, وہ آپ کے پرینکس دیکھ کے اپنی تکلیف بھول جاتے. پھر لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ جی ہمارے بچوں کو اردو آنا شروع, اردو کی طرف راغب ہوئے ہیں علامہ کے کردار. پھر کسی نے بتایا کہ آپ میسج کوئی نہ کوئی اچھا ڈیلیور کر جاتے. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں شاعروں کی طرح اپنا بیگ اٹھاؤں اور جا کے خالی بیگ مشاعرے پہ لے جاؤں یہ سوچ کے کہ وہاں تحفوں سے بھر کے آؤں گا, پھر وہاں لوگوں کے پلوں کے چلیے ذرا میں نے کچھ شاپنگ کرنی ہے, پھر وہ اگلے لوگوں بیچاروں کو, وہ اگلے کے پتہ نہیں کیا حالات ہیں, اس کی جیب میں کچھ ہے کہ نہیں, اس کے سے میں بیگ بھروا لوں اور ہلکا سا کہوں کہ میں دے دیتا ہوں, چلو آپ دے دیں. میں اس طرح کے ہتھ کنڈے لوگوں کے مشاعرے تڑوا کے اپنا میں رکھوں, اپنے پیسے زیادہ رکھواؤں, دوسروں کے کم رکھوں. میں یہ 2 نمبر حرکتیں کرتا پھروں, یا سرکار دربار کا کاسل ایسی کر کے میں ان سے نوکریاں مانگوں, ان سے مشاعروں کے ٹھیکے لوں. یہ میری مزدوری بھی ہے, میں اپنا کام کرتا ہوں, میں آرٹسٹ ہوں نا. کہیں پہ میں گا کے رزق کماؤں گا, کہیں پہ میں پڑھا کے کماؤں گا, کہیں میں کچھ سیکھ کے کوئی میں اپنی صورت نکالوں گا رستہ اپنے لیے, کہیں سکھا کے نکالوں گا. تو یہ رزق حلال بھی ہے, ساتھ میرا یہ سورس آف انکم بھی ہے کہ میں محتاج ہو کہ میں وہ حرکت, میں کسی کی جیب پر نظر رکھنے کے بجائے میں محنت کروں. جو مجھے میرے اندر اللہ نے قابلیت دی ہے میں اس کے ذریعے اپنے روٹی رزق بھی. اور میں نے سوشل میڈیا سے جو ہے میں نے اپنا میں کیا میرے بچے بھی, اب شامیر ہے وہ اب پاکستان کے اچھے یوٹیوبروں میں جتنا وہ آپ کو یہ بچوں کو نظر آتا ہے کہ یہ بڑا اتھرا ہے, بڑا یہ ہے, وہ ذہین ہے, اسے پتا ہے کہ یہ کروں گا تو یہ لوگ دیکھیں گے. یہی وہ سوبر بات کرے گا, ویڈیو کوئی نہیں دیکھتا. وہ یہ یوٹیوبر ایسے ہی ہیں, آپ ویسے اس سے ملے تو آپ کہیں گے یہ تو اور بچہ ہے, شامیر تو اور طرح کا. یہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ٹھوکریں بھی کھاتا بچپن میں آہستہ آہستہ, اس کا بھی سورس آف انکم ہے. جب عمران خان صاحب 1 کروڑ نوکریاں دینے کے بعد
ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بیچارے نکالنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ نوکریوں کے حالات ہی ہے. وعدہ ان کی خواہش تھی کہ میں 1 کروڑ نوکری دوں, انہوں نے پتہ نہیں کس کس محکمے سے لوگوں کو نکالا ہے, بے روزگار کیا ہے مجبوری کی وجہ سے. جس معاشرے میں یہ حالات ہوں تو وہاں پہ سوشل میڈیا نے انٹرپرینیورشپ بچوں کو دی ہے, میرے جیسے دی ہے. اور اب تو ساری دنیا, یہ جتنے بڑے آپ کو اینکر نظر آتے ہیں, یہ ٹی وی چینلوں سے کم اور سوشل میڈیا سے, یوٹیوب سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں. سورس آف انکم بچیوں کو مل گیا ہے, سورس آف انکم, بجائے وہ جا کے نوکریاں تلاش کرتی پھریں گھر میں بیٹھ کے اپنا انٹرٹینمنٹ یہ وہ کوئی نہ کوئی پروگرام ویلاگ بنائے. تو میں بھی بھائی مزدور آدمی ہوں, تو اس لیے میں وہ کرتا ہوں اور کرتا رہوں. ماشاءاللہ آپ نے اس کی بھی وضاحت کر دی. تو شاہ صاحب ایک اور سوال ہے, یہ آپ کی ذات کو براہ راست کسی نے ٹچ کیا, کیونکہ ابھی آپ نے وضاحت دی سرکاری مشاہرے اور یا یہ مشاہرے فکس کرنے والے طبقے کے بارے میں, لیکن یہاں آپ کے اوپر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مشاہروں میں جانے سے آپ انکار کرتے ہیں, انٹرویو دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے. ایسا کیوں ہے؟ جیسے کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے وضاحت فرمائی ہے کہ شاید بلایا نہیں جاتا یا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جاتے نہیں. آپ اس کی وضاحت فرمائیں. یہ ایک تو میرے کچھ ہیلتھ کے ایشوز بھی ہیں کہ میں سفر کم کرتا ہوں, کیونکہ مجھے اس میں میرا ڈائبیٹک بھی ہوں میں, اور میرا ریڑھ کی ہڈی کے بھی کچھ مسائل ہیں کہ میں زیادہ کر نہیں سکتا. اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ. جی, اور دوسرا یہ اذان ہو لے تو پھر میں آپ کو بات میں اگلی بتاتا ہوں. ہمارے یہاں ادھر اذان ہو رہی ہے. جی ملک صاحب. جی شاہ صاحب, اگر اذان ہو چکی ہے جی تو جی اپنی بات جاری رکھیں. دیکھیں, ایک تو میرے کچھ صحت کے ایشوز ہیں, مصروفیات بھی رہتی ہیں, تو میں وہ روزانہ کی بنیاد پہ تو مشاعرے پڑھنے سے قاصر ہوں, میں نہیں پڑھ سکتا. حالانکہ دوست بلاتے بھی ہیں, ان کی مہربانی ہے, لیکن کہیں کوئی مجھے لگے کہ کوئی بہت محبت سے پیار سے بلا رہا ہے اور مجھے جانے آنے میں سہولت بھی ہے, اگر میرا وقت وہاں لگتا ہے تو اس کی کمپنسیشن بھی اچھی ہے, تو پھر میں ضرور چلا جاتا. میں انکار نہیں کرتا, لیکن میں یعنی بعض اوقات یہ بھی مجھے ہوتا ہے کہ خانہ پوری کے لیے نہ بلائے. دیکھیں, میں ایک تو روزانہ کی بنیاد پہ مشاعرے پڑھنے والا شاعر نہیں کہ اور کوئی کام نہ اور روز مشاعرے پہ چلا جاؤں. کچھ صحت کی وجہ سے بھی ہے, کچھ مصروفیات بھی آڑے آتی ہیں, لیکن اچھے کسی پروگرام میں کوئی محبت اور تکریم سے کوئی بلائے تو میں ضرور جاتا ہوں. چلا, میں کبھی انکار نہیں کرتا. لیکن اس میں جو ہے نا, ہر چھوٹے بڑے مشاعرے پہ پہنچ جانا لابنگ کرنے کے لیے یا پبلک ریلیشن بڑھانے کے لیے, اس کی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی, اور میرے لیے وہ ویسے بھی جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ کوئی اتنی خوشی کا باعث یا اطمینان کا باعث بھی نہیں. لیکن اچھے مشاعرے میں محبت سے کوئی عزت سے بلائے تو ضرور جاتا. صحیح. شاہ صاحب, ابھی ایک سیاسی سوال ہے آپ کی اجازت سے. سیاسی تجزیوں میں ہر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں, آپ ایسا کیوں؟ دیکھیں, کسی بھی صحافی کا یا شاعر کا یا کسی سیاسی تجزیہ نگار کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ حکومتوں کی کاسل ایسی نہ کرے, بلکہ ان کو ان واچ ڈاگ کی طرح ان کے کاموں پر کڑی نظر رکھے, اور عوام کے حق میں کیے گئے کاموں کو وہ اپریشیٹ کرے, اور جو پالیسیاں عوام دشمن پالیسیاں ہوں, یا عوام میں بے چینی پیدا ہو جن سے, یا ان کی نظر میں وہ ملک کے لیے کوئی خاص فائدہ مند نہ ہو, تو ان پر کڑی تنقید کرے. حکومتیں بھی اس چیز کو, وہ جو باشعور سیاستدان یا حکمران ہوتے ہیں, وہ اس چیز کو اچھا لیتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے
کہ ہماری خوبی خامی کیا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہوں گے ناراض، لیکن اچھے حکمران جو ہے وہ ان باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان کے ارد گرد خوش آمدیوں کے ہجوم ہوتے ہیں، سچ بولنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو ان کو اچھے حکمران کو یہ اچھا لگتا ہے. اور میں ان کو اچھا لگنے کے لیے نہیں کہتا، لیکن یہ کیونکہ فعل درست ہے، ہونا یہی چاہیے کہ وہ ان پر جو ہے ان کی رہنمائی کرے. ایک باشعور آدمی، ایک اچھا صحافی، اچھا شاعر جو ہے، وہ بتائے کہ بھائی یہ مخلوق خدا جو ہے وہ خوش نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، بے چین. صحیح. شاہ صاحب اگلا سوال ہمیں بہاولپور سے موصول ہوا ہے. جیسے کہ آپ کا اپنا کہنا بھی ہے اور ادب کے زیادہ تر سنجیدہ قارئین اور ناقدین کا کہنا ہے کہ آپ غزل سے زیادہ نظم کے شاعر ہیں. کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اصل میں نظم جو ہے نا جی، یہ میری محبت اس سے زیادہ ہے غزل کی نسبت. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کیفیت کا آدمی ہوں، اور کیفیت کو اپنے دامن میں جتنی نظم پناہ دیتی ہے، ایک شدید کیفیت کو غزل کم دیتی ہے. اگر غزل کیفیت اور خیال کے تسلسل میں آ جائے تو اسے بھی مسلسل غزل کہنا پڑ جاتا ہے، یا وہ نظم کے قریب ہو جاتی ہے. تو میں چونکہ جنہوں نے مجھے پڑھا ہے، سرابی پڑھی ہے، جنہوں نے موت زدہ پڑھی ہے، 21ویں صدی کی پہلی نظم پڑھی ہے، میری نظم جو رابعہ ہے، محبت کی آخری ادھوری نظم، یا روگ ہے، یا ملو ہم سے، خیال سو رہے ہو تم، جنہوں نے میری طویل نظمیں پڑھی ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کیفیت کو جو ہے وہ پناہ، وہ غزل کے موضوعات ہی نہیں، نہ کیفیات ہیں غزل کی. اور ویسے بھی آپ کو کسی بھی لٹریچر میں، اردو میں یا انگریز دوسرے زبانوں کے ادب میں بھی آپ کو اس طرح کی مثالیں، اتنی طویل نظمیں ملتی ہیں لیکن کم ہیں. اور ابھی تو میرے بعد کچھ لوگوں نے لکھی ہیں، میرے 20-22 سال 25 سال پہلے میں نے نظمیں یہ لکھی تھی، تو ابھی تک تو ابھی بھی کم ہیں اردو میں. تو اس لیے مجھے وہ نظم سے زیادہ پیار بھی ہے، اور میں خود کو بھی یہی سمجھتا ہوں کہ میرا اس میں کام بہتر ہے. لیکن غزل بھی لوگوں کو پسند تو ہے. جو بات یہ ہے بنیادی کہ آپ جو لکھیں، آپ اس کی ٹھوکا ٹھاکی کی بجائے، مصرے گھڑ کے توڑ مروڑ، آپ اس کی بجائے آپ حال دل سچائی سے لکھیں، اپنا احساس بیان کریں، اپنی خوشی غمی اس میں لے آئیں، شاعری میں جذبہ لے کر آئیں، فیلنگز لے کر آئیں، اچھا خیال لے کر آئیں، نظریہ لے کر آئیں، تو شاعری تو وہ ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں، اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑی آسان چیز، جو شاعری ہو چکی ہے پہلے، جس زبان میں، جس لب و لہجے میں، جس اسلوب میں، مثال کے طور پہ کلاسیکی شاعری ہے، لوگ کلاسیکی شاعری کی طرح کی شاعری کرنے کو بڑی شاعری سمجھتے ہیں، جبکہ یہ تو ہو چکی، ہمارے کلاسیکی شاعروں نے یہ کر دی. اب آپ اسی طرح کی شاعری کر کے اسی طرح کے بڑے شاعر بننا چاہتے ہیں، تو یہ بیچارے دھوکے میں. اور ان کے پاس چونکہ تخلیقی وفور اور شدت احساس کی کمی ہوتی ہے، اس لیے یہ مجبوراً قافیہ ردیف کے مرون منت رہتے ہیں ہمیشہ. تو ان کی تو مجبوری ہے اور عز بیان ہے. اللہ نے مجھے دکھ ہی اتنے دے ڈالے ہیں زندگی میں، اتنے غموں سے، اتنی اتار چڑھاؤ سے گزارا ہے کہ میں تو کئی ایسے بھی واقعات، ملک صاحب، ایسے بھی وقت آیا میری زندگی میں کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں شاعری کرتا رہوں گا تو میں بچوں گا نہیں، کہ آپ کا دل بند ہونا شروع ہو جائے، ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو جائیں، شعر کی کیفیت میں لگے کہ یہ دل بند ہو جائے گا یا ہارٹ اٹیک. تو میں گھبرا کے کچھ عرصہ میں نے شاعری اس لیے چھوڑ دی کہ مجھے ابھی شاید میرے بچوں کو یا فیملی کو ضرورت ہے، ابھی ذرا ہمت میں رہنا چاہیے. تو میں تو اس طرح شاعری کرتا ہوں. میری شاعری تو کبھی میں نے، لیکن میں اگر مصرے جوڑنے پہ آ جاؤں تو یہ جتنے بہت سارے جو وہ غالب میر بنتے ہیں، جو میر و غالب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو میں مصرع بنانے پہ آ جاؤں تو ان سے وہ بنے ہی نہ. اور میں یہ جو میں نے کرافٹ کی تعریف میں جو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کرافٹ وہ ہوتا ہے جو محسوس نہ ہو، جو دکھائی نہ دے. جو دکھائی دے جائے وہ کہاں کا کرافٹ ہے، وہ تو تصنع ہو گیا، اسے مرصع نگاری آپ کہہ لیں. وہ کرافٹ نہیں ہے. کرافٹ وہ ہے جو موجود ہو لیکن نظر نہ آئے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں اردو ادب کے شاہ جناب محترم فرد آباد شاہ صاحب. تو اگر ہم ان سے شاعری نہ سنیں تو محفل جو ہے وہ نہیں آئے گی. تو کچھ دوستوں کی فرمائش بھی ہے
اور اصل میں فرمائش یہ ہے کہ ہر بار وہی غزل کی فرمائش کی جاتی ہے کہ جو 3 دہائیوں سے بھی ابھی تک ادب کے دیوانوں کے کانوں میں رس ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں. تو اگر آپ ہمیں عنایت فرمائیں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو محفل میں جان پڑ جائے. جی میں 2-3 شعر آپ کو اس طرح کے جو لوگوں کو زیادہ پچھلے عرصے میں پسند آئے، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہر سال 6 مہینے کے بعد ایک شعر لوگوں کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ دل کی ہتھیلیوں پہ لیے پھرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور دوستوں کی بعض اوقات قارئین کی محبت ہے، ان کا پیار ہے، میری دعائیں ہیں ان کے لیے. میں 1-2 شعر سناتا ہوں کہ روز ایک درد مجھے راہ میں آ ملتا ہے، روز ایک درد مجھے راہ میں آ ملتا ہے، اور کہتا ہے سلام آپ نے پہچانا مجھے. ایک اور شعر سناتا ہوں کہ بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس نے، بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس نے، اس کو شک تھا کہ مجھے اب بھی نظر آتا ہے. اب بھی نظر آتا ہے. واہ واہ، کیا کہنے. ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں جس طرح لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں. اور کیا کہنے جس طرح، اور شعر سنیے کہ جس طرح شہر سے نکلا ہوں میں بیمار تیرا، جس طرح شہر سے نکلا ہوں میں بیمار تیرا، یہ اجڑنا ہے کوئی نقل مکانی تو نہیں. تو یہ پچھلے کچھ عرصے میں جو شعر لوگوں کو زیادہ پسند آئے. تو میں نے یہاں تو ایک آدھ شعر کسی کا ساری زندگی نکل جاتا ہے تو اس کو محبتیں، پیار اور نام بھی مل جاتا ہے. تو میرے پر میرے اللہ کا، میرے رب کا بڑا کرم ہے اس لحاظ سے کہ دل میں اب میں گھڑتا رہا. یہ وہ شعر ہیں جو میرے دل پہ جیسے اترے میں نے لکھ دی، کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی اس کی قطع برید نہیں کی، کوئی کرافٹ بیسٹ کے گھڑا نہیں ہے. تو جو گھڑتے رہتے ہیں ان سے ذرا پوچھیں نا کہ آپ شعر گھڑنے کا اگر فائدہ ہوتا، بڑے مصرے، بڑا شعر کہنے کی کوشش سے اگر شعر ہوتے تو کوئی تو ایک آدھ ایسا بھی ہوتا. یعنی آپ کہتے ہیں یہ رب کی عطا، یہ بس اس کا کرم. جی میں آپ کو بتاؤں کہ شاعری پر انسان کسی بھی تخلیقی چیز پر اترا نہیں سکتا، کیونکہ یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو رب کا کرم ہے. یہ میں نہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ صرف رب کا کرم ہے، صرف اس کا شکر ادا ہو سکتا ہے، فخر نہیں ہو سکتا اچھے شعر. آپ کی اس بات سے ان لوگوں کو بھی جواب مل گیا ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب جو ہے تھوڑے مغرور ہیں یا اس طرح سے ہے. تو آپ کی گفتگو میں آپ کو بتاؤں اپنا ملک صاحب میں آپ کو بتاؤں آدمی کس بات پہ غرور کرے. ایک جھٹکے میں سانس کا پتہ نہیں. یہ کرونا نے آ کے سب کی طبیعت نہیں صاف کر دی، پوری دنیا کو بچھا دیا نیچے. کوئی امیر غریب نہیں دیکھا اس نے، کوئی افسر ماتحت نہیں دیکھا. یہ ایک چھوٹی سی وہ ہوتی ہے نا، کوئی چیز آپ کو لگ جائے انگلی میں صرف، تو ساری رات بندے کے پتہ اوقات نظر آ جاتی ہے. بندہ کس بات پر غرور کرے. یہاں پہ ہم نے دیکھے ہیں قذافی جیسے شہنشاہ، بھٹو جیسے، ضیاء الحق جیسے، نواز شریف آج کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کتنے 3 دفعہ وزیر اعظم بنا، 4تھی دفعہ ملک میں گھسنے کی کوئی نہیں دے رہا. تو کس بات پہ؟ امریکہ کے پچھلے صدر اٹھا کے دیکھ لیں، آج اب ان کا نام کوئی نہیں لیتا. تو یہ انسان غرور تو کوئی جاہل ہی کر سکتا ہے. کسی نہ یہاں پہ پیسے پہ آپ کا غرور ہے، تھوڑی دیر کے لیے کریں گے، اسی پیسے کی وجہ سے اولاد دشمن ہوتی ہے، لوگ نظریں گاڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. جتنا پیسہ زیادہ اتنے بڑے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں. اس پہ غرور کرے بندہ. اختیار پہ غرور کرے کہ آپ 60 سال کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں، آپ کو سلام کوئی نہیں کرتا. کس غرور تو تکبر، غرور کی تو ویل حیثیت کوئی نہیں ہے، صرف جہالت کے سوا اس میں کچھ ہے ہی نہیں. باقی ہوتا ہے رویہ کہ کوئی اگر مجھے جان بوجھ کے، مجھے خواہ مخواہ میری
جو ہے نا مجھے کیا کہنا چاہیے کہ کوئی تضحیق کی کوشش کرے گا، کوئی جعلی مصنوعی آدمی خواہ مخواہ مجھے پریشرائز کرنے کی، تو میں اس سے اپنا دفاع تو کروں گا نا. اس کو اگر کوئی غرور سمجھ لیتا تو وہ سمجھتا رہے. اب میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ ایک بندہ جو خود ایک مصنوعی یہ ایسے ہی ہے، خود لکھنا نہیں. یہ آپ کو میں عجیب بتاؤں کہ یہاں پہ ہر دوسرا تیسرا آدمی آپ کو نصیحت کرنے پہ تلا ہوا ہے. وہ آپ کا رہنما بن کے، مینٹور بن کے گائیڈ کرتا ہے. نہ عمر دیکھتا ہے، نہ تجربہ دیکھتا ہے، نہ کام دیکھتا ہے، نہ تعلیم دیکھتا ہے، نہ کوئی کنٹریبیوشن دیکھتا ہے، اور وہ گائیڈ فرماتا ہے. وہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نا یہ کیا کریں. رہنما ان سے پوچھے کہ آپ نے کیا کیا ہے، تو پھر چپ پہ خاموش ہیں. ہر بندہ تو، اور سوشل میڈیا پہ تو ایسا ایسا جاہل پڑا ہے کہ جس کو جس کام کا نہیں پتا وہ اسی کام کی رہنمائی کرتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں سے اگر تھوڑا بہت بندہ ذرا مزاج بنا کے رہتا ہے تو وہ رہنا بھی چاہیے. حق بھی یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ کم ظرف آدمی کو آپ سختی سے نپٹیں گے تو وہ اوقات میں رہے گا. اعلیٰ ظرف آدمی کی تکریم اور عزت کریں گے تو وہ آپ کی عزت کرے گا. یعنی کہ جو اعلیٰ ظرف لوگوں کو عزت کرنی چاہیے اور آپ کو عزت ملے گی، آپ کریں. لیکن کم ظرف کی عزت کریں وہ تو آپ کے سر ہو جائے گا. ایسے گردن اتارنے کی کوشش کرے. تو کم ظرف آدمی کو عزت دے کے پہچان کے اس کے بعد اس سے ذرا پرہیز کرنی چاہیے. بے شک ابھی تو آپ نے شاہ صاحب اتنا بڑا جو ہے وہ حوالہ دے دیا ہے علی کرم اللہ وجہ کا. تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بے پناہ جو ہے عزت سے نوازا. لوگ آپ سے بے تحاشا بے لوث محبت کرتے ہیں. دنیا کے کونے کونے میں جہاں پر اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے آپ کے چاہنے والے موجود ہیں. آپ کو ادبی کلندر کہا جاتا ہے، آپ کو ادبی درویش کہا جاتا ہے، آپ کو شہنشاہ اردو ادب کہا جاتا ہے. یہ جو خطابات ہیں، یہ اعزازات ہیں، یہ آپ کو پبلک سے ملے ہیں، آپ کے چاہنے والوں سے ملے ہیں، اردو ادب سے محبت کرنے والوں سے ملے ہیں، یا یہ کوئی سرکاری اعزاز ہے؟ ہاں، یہ تو سرکاری اعزاز سے ابھی تک تو میں محفوظ ہوں. لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں، میں محفوظ ہوں اس سے. اور ایک دو بار کچھ کوشش بھی ہوئی، دوستوں نے کہا مجھے تو اس وقت کہ حکمران ایسے نہیں تھے کہ میں سمجھتا کہ ان سے مجھے کوئی لینا چاہیے، تو وہ میں نے انکار بھی کیا اور اس کی کوئی تشہیر بھی میں نے نہیں کی. اور میرے لیے یہ جو محبت کے اعزازات ہیں نا، ان کے مقابلے میں کوئی سرکاری اعزاز ٹھہر بھی نہیں سکتا. یہ وہ ہے جو میں نے آپ کو تو نہیں کہا کہ آپ مجھے کلندر کہیں یا ادبی کلندر، یا میں نے سرفراز مقدم صاحب کو تو نہیں کہا کہ آپ مجھے شہنشاہ ادب کہیں، بلکہ میں تو اس بات سے تھوڑا گھبرا جاتا ہوں، تھوڑا میں یعنی کوئی پریشانی مجھے ہوتی ہے کہ اس سے ایک تو خواہ مخواہ حاسدین میں اور دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے. جب کوئی کہیں سے یہ اتنا ہی بالشتیوں میں اور بونوں میں رہ رہے ہیں نا، ارد گرد ہمارے بونے زیادہ ہیں، جن کو اپنے قد کے چھوٹے ہونے کا احساس جو ہے وہ، جس کا اظہار وہ کسی دراز قد سے نفرت کے ساتھ وہ کرتے ہیں اور حسد. میں ان سے گھبرا کہتا ہوں کہ نہ ہی کہیں تو اچھا ہے، کہ پھر ان کو تکلیف ہوگی، جلن ہوگی، اور وہ کوئی طریقہ نکالیں گے کہ کس طرح وہ اپنا اظہار، اپنے جو بدرو ہے اس کو سکون کیسے پہنچائیں. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی اللہ کا ہی نظام ہے. جب آپ لوگوں سے پیار کرتے ہیں، لوگوں کو عزت کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ پھر عزت بھی دیتا ہے. ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اے اللہ کے محبوب، میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میرے پاس بڑی زمینیں، چشمے، کھجوریں، باغ ہیں، اور بھی بڑی چیزیں دنیاوی ہیں مجھے، لیکن مجھے نا میرے لوگ مجھے عزت نہیں دیتے. میرا نا مجھے شک ہے کہ میرا احترام عزت نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے. تو حضرت نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کی عزت کرنا شروع کر. کچھ عرصے بعد وہ آدمی دوبارہ آیا تو اس کے پاس 2 4 10 20 لوگ تھے اس کے ساتھ. تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو آپ نے پوچھا کیسے آئے اور لوگ کیوں ہیں؟ تو کہتا ہے سرکار یہ میں ان سے پیار کرتا ہوں اور ان کی کرتا ہوں عزت، ریسپیکٹ. اب یہ مجھے اکیلا کہیں جانے ہی نہیں دیتے کہ یار اچھا نہیں لگتا ہم تمہارے ساتھ جاتے. یہ آپ نے جو کلیہ بتایا تھا کتنا آسان کلیہ ہے کہ اگر آپ کو عزت حاصل کرنا
ہے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں مخلوق خدا لوگوں کی اچھے لوگوں کی رسپیکٹ کریں. تو میں نے یہ کلیے پکڑ لیے ہوئے ہیں جو ملے ہیں ہمارے ہستیوں سے جو رب تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے بھیجی. تو میں نے تو وہ وہاں سے رہنمائی لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں. اور یہ میں کوئی گناہ گار اور بڑا کمی کوتاہیوں والا آدمی، لیکن میرے اندر ایک پیاس رہتی ہے کہ کسی طریقے سے میں کوئی اچھا کام کر لوں، کوئی برائی سے کسی طرح بچ جاؤں. انسان ہے نا، خطا کے نہیں بچتے، پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی کھچ مار بیٹھتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں بڑی ایسی اللہ معاف کی دے پتہ نہیں، لیکن خواہش رہتی ہے کہ رب تعالیٰ کوئی اچھا کام کرا دے، کوئی کسی برائی سے بچا لے، کوئی ایسا اپنی نظروں میں اپنی عزت بنائے رکھے. میرا مولا میں وہ کام نہ کروں جس سے خود میری اپنی نظروں میں عزت گر جائے کہ میں تو ایک دیکھو نا، میں جھوٹ بولنے والا، چلاکی کرنے والا، گھٹیا نیچ حرکت کرنے والا آدمی، تو دوسروں کو میں کیا معزز بن کے دکھاؤں گا اگر میری اپنی نظروں میں عزت نہیں. بس وہ دعا مانگتا رہتا ہوں. اور دوستوں سے، آپ جیسے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں، سب سننے والے بھی دعا کریں کہ رب تعالیٰ مجھے راہ راست پہ رکھے. کیا خوبصورت بات کی آپ نے. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ نیکی کی خواہش کرنے والا انسان کردار کا ولی ہے. آپ نے ابھی بھی فرمایا کہ آپ کو خواہش رہتی ہے کہ میں نیک کام کروں، جیسے کوئی نیکی کرتا ہوں. ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے آپ کا جو مجموعہ کلام جو کہ پوری شعور اور آگہی کی کتاب ہے، مزاحمت کریں گے ہم، جس نے کافی حد تک حکومتی ایوانوں میں بھی نظر تاری کیا، اور نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل لیول پر اس کو پذیرائی حاصل. اس میں عالمی طاقتوں کی سازشوں کو بھی آپ نے بے نقاب کیا. یہ کتنے عرصے میں آپ نے کتاب لکھی، اور کیا اس کے بعد بھی کوئی اس طرح کی کوئی آپ کی کتاب جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے یا آنے والی ہے؟ آپ نے بڑی خوبصورت درمیان میں مجھے آپ کلیو دے گئے ہیں. وہ جو عرصے کا آپ نے ادیم ہاشمی صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، وہ ایک مکالمہ کے طور پہ، غزل میں مکالمے کے طور پہ ایک صنف لے کر آئے امریکہ سے. تو یہاں پہ آ کے کچھ ان کے دوست تھے جنہوں نے جب تک وہ امریکہ میں تھے اس وقت اسی بات کو سراہتے تھے. جب وہ پاکستان آ گئے تو انہی دوستوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو کوئی تجربہ نہیں ہے، نیا کام نہیں. تو میں پھر ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو گیا اور میں نے آزاد مکالماتی غزل لکھی کہ جس میں میری جو آزاد غزل تھی، تجربہ میں نے کیا تھا، وہ آ گیا اور ان کا مکالمہ میں نے شامل کیا، اور وہ اللہ نے اس کو بھی بڑی ان کی طرح پذیرائی دی. محبت گم شدہ میری اور وہ کہتی ہے، اس طرح کی 2-3 کتابیں. انہوں نے کہا، وہ مختلف لوگوں نے پوچھا آپ کیوں یہ کرنا چاہ رہے؟ انہوں نے کہا یار میں واپس آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، غزل بڑی گرو کیا ہے غزل نے، اور اکثریت لوگ اچھے شعر کہہ رہے ہیں، لیکن سارے جو ہے یہ ایک جیسے شعر ہیں. کسی کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو کسی نے اگر اسلام آباد میں بیٹھ کے، کراچی میں، لاہور میں، کہیں ادھر فلاں فیصل آباد، کوئٹہ، ملتان کہیں پہ شعر لکھے ہیں تو فرق کیا ہے؟ فلاں بندے کا شعر اور اس کے شعر میں فرق نہیں نظر آتا. اگر میں ان کو ملا دوں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کسی کا کوئی اسلوب ہی نہیں ہے. یہ سارے، اچھا مثال دیتا ہوں کہ ایک روٹین چلی کہ لیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، جیا ہوا، اس طرح کی شاعری کرنی شروع. یعنی کہ وہ باقاعدہ صوتی آہنگ بھی جو ان کے تھے وہ بھی ملتے جلتے تھے، سارے یہی کر رہے ہیں. ایک دوسرے پرندوں کے پیچھے پڑے ہیں تو سارے پرندوں کے پیچھے پڑے، کسی اور چیز کے پڑے ہیں، ریت ہے، شہر ہے، دیوار ہے، وہ پڑ گئے سارے. انہوں نے کہا یہ ایک جیسی شاعری ہے. تو میں نے کہا میں تو کم از کم ان میں شامل نہ ہوں. اب یہ بھی 97 98 99 کی بات ہے، 99 کی، 2000 کے بعد کی بات. اچھا میں تو خیر میری شاعری میں آپ کو بے تحاشا خود اپنے اسلوب سے نکل کے نیا اسلوب قائم کرنے کی جہتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی. میں خود کو بریک کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ایک نیا لب و لہجہ میں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا ہے میں تخلیق کرتا ہوں. میری آپ من پنچھی بے چین دیکھ لیں، اس کا لب و لہجہ ہی مختلف ہے، ہندی اور پنجابی کا آہنگ اس میں زیادہ ہے. اسی طرح خیال سو رہے ہو تم میں اور ہے، خطوں میں دفنایا ہوا جیون اور ہے. اسی طرح چیزیں میری تو بدلتی رہتی. سہرا خرید لائے میں کافی ہیں اردو. اور میں موضوعاتی سطح پہ چاہ رہا تھا کہ میں جو کام کروں وہ
मुख्तलिफ हो। اسلوب تو میرا الحمدللہ میرا شعر بتا دیتا ہے کہ یہ فرحت عباس شاہ کا شعر ہے، اور میرے اسلوب میں کسی کا لکھا ہوا ہو تو اس پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چھب ہے، رنگ کس کا ہے۔ تو میں نے پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ ضرورت یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں جو حکمران اور طاقتور طبقہ ہے، غالب طبقہ ہے، اس کے مظالم اور محکوم طبقہ، مظلوم طبقہ جو ہے، اس کی حالت زار ایسی ہے کہ اس پر اگر کوئی شاعر نہیں لکھتا تو وہ صاحب شعور ہی نہیں، وہ اپنا حق ہی نہیں ادا کرتا۔ وہ میری نظروں میں وہ ایک مصنوعی جعلی انٹرٹینیا ہے، آ کے طبلہ دا 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 ڈفلی بجا کے چلا جاتا ہے۔ وہ بات ہے، اس کا درجہ جو ہے وہ ایک باشعور اور ذمہ دار شاعر، ادیب، تخلیقار سے بہت کم ہے۔ تو میں حالانکہ میری شاعری میں آپ کو شام کے بعد سے لے کے آخری شاعری تک آپ کو یہ ایک مزاحمتی رویہ نظر آئے گا، کہیں کھل کے ہے کہیں کم ہے، لیکن میں نے کہا اب میں صرف اس پر فوکس کروں۔ پھر میں نے خالد ملک صاحب، میں نے دنیا بھر کی اکانومی پڑھی، پولیٹیکل اکانومی پڑھی، میں نے پاورٹی پر کام کیا، میں دنیا بھر کے IMF سے لے کے میں نے اپنی تھیری دی جس کا نام ہے ٹوسٹ اپ اکانومی تھیری، اب دنیا بھر میں اسلامک مائکرو فائنانس کا پہلا ماڈل بنایا۔ ابھی یہاں پروفیسروں کو آج تک آپ کو دیکھیں، کسی پروفیسر کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یہ اردو شعبے کے، یہ آج تک نہیں ہوا کہ وہ فرحت عباس شاہ پر کوئی تھیسس کروائیں، روک دیتے ہیں۔ یہ آپ اورینٹیل کالج ہے، منہاج القرآن ہے، وہ میری ان سے بات ہوئی، منہاج القرآن میں ایک بیٹھے ہیں اس وقت جو ہے، پچھلے جو تھا اس نے کوشش کی کہ جو لوگ آتے ہیں نا لڑکے کہ جی آپ تو وہ اس بندے پہ کہہ رہے ہیں جن بیچاروں کی ایک آدھ کتاب ہے، تو فرحت عباس شاہ کا تو اتنا کام ہے۔ تو یہ پھر وہ کوئی تھے عظمی صاحب اور ابھی ایک اور صاحب آئے ہیں، حالانکہ وہ نعت لکھنے والے میں سمجھتا ہوں نعت والے میں تو رب تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اس کو تو بہت دیانت سے کام دینا چاہیے بطور نعت گو، نعت کے شاعری۔ انہوں نے ایک لڑکے بتا دی، میں آپ پہ لے کے گیا ہوں میری تیاری، انہوں نے کہا نہیں یار کسی اور پہ کر۔ اورینٹیل کالج، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، ان کالج میں جو بیٹھے ہیں کابرین، گورنمنٹ کالج ہے، کہ یار کہیں فرحت عباس شاہ پہ تھیسس نہ ہو جائے، کسی پہ آپ جو شاعری نہیں، لوگ کسی سے لکھوا کے کتاب چھپواتے ہیں ان پر تھیسس موجود ہیں، یہ کروا لیتے ہیں یہ پروفیسر۔ اچھا میں اتنا مست ہوں، مجھے مزہ اس میں آتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بچے جو کرتے پھرتے ہیں تھیسس، کافی ردیف کا پتہ نہیں ہے اور تھیسس کر رہے ہیں، کوئی لکھ کے دے دیتا ہے، میں ویسے بچ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ بچا لے، میں اندر سے خوش ہوں۔ اور میرے اوپر چونکہ میری 5 کتابوں میں ایسے ایسے اکابرین نے لکھ دیا ہے جو میری شاعری پر موجود ہیں، جو اس وقت یہ میرے ہم اثر چاہیں بھی تو نعیم ندیم قاسمی صاحب سے یہ کہلوا سکتے ہیں کہ جدید تر نسل کا جدید ترین شاعر، نہ منیر نیازی صاحب سے کہلوا سکتے ہیں کہ شعر کا عہد کا وارث شاعری کا، نہ وہ وزیر آغا صاحب سے کچھ کہلوا سکتے ہیں، نہ جیلانی کامران صاحب، نہ بڑے بڑے جید لوگ جو لکھے۔ تو میرے لیے تو میں نے تو اپنا کام اللہ نے میرا کروا دیا۔ لیکن بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم آپ کی تھیری پہ اور آپ کے ماڈل پہ ہمارا ایک آکسفورڈ OMI آکسفورڈ مائکرو فائنانس انیشیٹو ایک ادارہ ہے جو ہمارے اس طرح کی چیزوں تھیریز کے اوپر تھیسس کرتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ، تو میں نے کہا کریں۔ پھر وہ جو اسکالر تھے میرے ساتھ ان ٹچ ہوئے، پھر میں وہاں گیا، سہیل لون صاحب اور میں جو لندن میں میرے دوست ہیں بڑے پیارے، ہم ان اسکالر سے ملے، گپے شپے، ان کو میں نے سمجھایا، پڑھا۔ تو میں یعنی کہ ایک شاعر، اور پھر مجھے علامہ اقبال صاحب کے بیٹے نے ایک کانفرنس میں جہاں پہ میں اپنا پیپر پڑھ رہا تھا، جسٹس جاوید اقبال صاحب نے کہا کہ مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ علامہ اقبال صاحب اس پہ اسلامک اکنامکس پر کام کرنا چاہتے تھے لیکن زندگی نے مہلت نہیں، لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آج ایک شاعر نے پہل کی ہے اور وہ کارنامہ کر دکھایا۔ اور پھر میرے لیے پیار کا بھی بولے، مجھ سے محبت کرتے تھے، فرحت ہمارا بیٹا ہے، چھوٹا بھائی ہے، یہ ہمیں پیارا ہے، بہت اچھا شاعر ہے، لیکن اس کام کی مجھے زیادہ خوشی۔ اب میرے لیے کتنا بڑا ایوارڈ ہے۔ دوسرا ایوارڈ میرے لیے یہ ہوا کہ میری تھیری کے اوپر آکسفورڈ یونیورسٹی، اب منہاج القرآن، یہ ساری اب مجھے تو میرے ملک کی یونیورسٹیاں ہیں، لیکن ظاہر ہے فرق ہے، میرے لیے وہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جہاں پہ کوئی لوگ میرے لیے سازش کر کے کوئی تانا بانا بنتے ہیں، رب تعالیٰ مجھے اس سے ممتاز کر کے کہیں کھڑا کر دیتے۔ تو لوگوں کے تو حالات ہی ہیں۔ تو پھر میں نے سٹڈی کی، اکانومی پڑھی،
میں نے IMF کی طرف سے مجھے باقاعدہ ان کی CEO نے تونیزیا میں مجھے کہا کہ آپ بھول جائیں آپ کے پروجیکٹ کو کتنے ٹریلین ڈالر آپ پہ لگیں گے پاورٹی، آپ ہمارے ساتھ آپ مل جائیں. تو ان کے ساتھ ملنے سے یہ مراد تھا وہ کھڑے ہوئے ہیں سود کے اوپر بیس کرتی ہے ان کی اکانومی. اسلامک اکنامکس جو ہے وہ سود نہیں اس میں ہو سکتا، چاہے کان کو ادھر سے پکڑ والی سود لیں ادھر. تو میں نے کہا یہ آپ میرے ساتھ ملیں، میری مارکیٹ پوزیشن ہے، آپ کو فائدہ ہوگا. اب جہاں پہ دو نظام آپس میں ٹکرائے تو نہ میں نے ان کی مانی نہ انہوں نے میری مانی، تم راستے جدا کر. میں نے کہا میرا فرض یہ تھا کہ میں اذان پہنچا دوں، میرے جو اللہ تعالیٰ نے میں یہاں پہ بتا دوں کہ اسلامک پاورٹی اگر دور کرنی ہے دنیا سے، غربت، تو اسلامک نظام کے علاوہ کوئی بڑا نظام موجود نہیں. جیسا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میں نے اسٹڈی کیا، میں نے پڑھا، میں نے وہاں تک میں اتنے جو ورلڈ اکنامک فورم جیسے ادارے جو ہیں جتنے ان کے لیول کے اداروں میں تھنک ٹینکس میں شرکت کی، میں نے اسٹڈی کیا دنیا بھر میں کہاں غربت ہے، کس طرح دیکھا جا رہا ہے، کس ملک کے حالات کیا ہیں، کیوں ہیں، حکومتیں کیسے بدلتی ہیں، پیچھے سازشیں کیا ہوتی ہیں، دہشت گردی بزنس کیسے ہے، جو مختلف ملکوں کے وسائل پر قبضہ کرنے والی تنظیمیں کیا ہوتی ہیں، وہ مرسنریز کون رکھتا ہے، کرائے کے قاتل پالتا ہے، کرائے کی فوجیں کا. یہ سارا میں نے 15 سال سٹڈی کیا اور پھر اس کا نچوڑ جو ہے میں نے کتاب مزاحمت کریں گے ہم میں لے کے آیا. اور ابھی بھی انشاءاللہ آگے بھی جو شاعری ہے وہ کوئی نہ کوئی تو نظر آئے گا آپ کو. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور ایک اور بہت بڑا اعزاز آپ نے، ویسے تو آپ سینکڑوں اعزاز اپنے نام کر چکے ہیں. پچھلے دنوں برٹش جانسن نے ایک جو ہے بک شائع کی جس میں پاکستان کے میرا خیال علامہ اقبال صاحب، یہ جونس ایٹلس، جو ایٹلس جونس یا جونس ایٹلس ہے، یونس بھی آپ کہہ لیں، یونس. تو یہ آئے تھے، انہوں نے، میرے ایک دوست ہیں ان کا بھی مائکرو فائنانس سے تعلق تھا انگلینڈ میں، انہوں نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ مسلم اسکالرز پہ کام کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے اوریجنلی کنٹریبیوٹ کیا ہے فلسفی میں، نظریاتی سطح پہ، یا اسلامک جو مونکس ہیں، اسکالرز ہیں، انہوں نے جو کوئی نیا کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے جو پہلے موجود نہیں ہے، تو ان کے یہ انٹرویوز پوری دنیا میں ٹریول کر کے، کرسچین آن ٹریول اس طرح کا ان کا کوئی ٹائٹل بھی ہے، تو وہ کر کے ان کو مرتب کر رہے ہیں. تو وہ پھر یہاں پہ آئے لاہور میں اور انہوں نے میرا انٹرویو کیا، میرے بارے میں پوچھا، معلومات اور اس میں اکٹھی کی جو ان کی ویب سائٹ پہ تو لگی رہی ہیں. ابھی کتاب آئی ہے تو وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے شاہ صاحب پوری قوم کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ جو پاکستان میں 4 یا 5 لوگوں میں سے آپ کو بھی ملا. جی اللہ کا شکر. اس کے لیے آپ کو بہت بہت اس میں صادقین صاحب ہیں، ان کا ہے، اور عابدہ پروین صاحبہ، نصرت فتح علی اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب، اور 5واں میں جی. چھٹا شاید، ہاں وہ بھی ہیں، چھٹے وہ بھی ہیں، وہ جو پروفیسر صاحب ہیں، پروفیسر رفیق صاحب وہ بھی ہیں، پروفیسر رفیق صاحب کا بھی ہے. یعنی یہ 6 کے 6 لوگوں کو پوری قوم کی طرف سے مبارک. شاہ صاحب ابھی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. موجودہ عہد میں شعرا اور شاعری اور مشاعروں کی نہج سے کیا آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں، ہر وقت ہر عہد میں ہر طرح کا کام ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت بھی بہت معیاری کام بھی ہو رہا ہے، بہت باوقار انداز میں بھی ہو رہا ہے، اور سستا کام جسے کہتے ہیں وہ بھی جاری ہے. اور اس طرح کے شاعر بھی ہیں. ایک دفعہ فیصل آباد میں کسی اسکول کالج میں مجھے کسی نے بلایا، میں نے کہا یار میرا آنا جانا، مجھے آپ کو کوئی سواری بھیجنی پڑے گی، میرے سے تو گاڑی اب چلتی نہیں ہے، کوئی اس طرح کا، میں کوئی مزدوری چھوڑ کے آؤں گا تو مجھے آپ کو وہ مزدوری بھی مناسب دینی پڑے گی، تو مجھے آپ نہ ہی بلائیں، کسی کو بلا. تو وہیں پہ بیٹھ کے انہوں نے ایک صاحب کا نام لیا جو بہت مشاعرے پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہے مشاعرے پڑھنے اور سفارشیں کرا کے پڑھنے. انہوں نے کہا یار فرحت عباس شاہ کو چھوڑو، اتنا بجٹ نہیں ہے، اس کو بلا لو، وہ 1 بوتل اور بس کا کرایہ بس دے دینا، وہ آ جائے گا. تو اس طرح کا کام بھی موجود ہے، لیکن بہت اچھا کام بھی موجود ہے، بہت معیاری کام بھی ہوتا ہے جی، وہ بھی ہو رہا ہے. اچھے لوگ پڑھیں
شاہ صاحب آپ کے اوپر کچھ لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں آزاد نسل جو آپ نے ایک نیا تجربہ کیا، حالانکہ آپ سے پہلے بھی یہ تھی، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ جو پہلے آزاد غزل تھی وہ ذرا مختلف تھی، وہ تھی 1.5 مصرے کی، 1.25 مصرے کی، اس طرح کی تھی۔ میں نے بنیادی طور پہ قافیہ ردیف سے آزادی لی ہے، اس میں جو بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، جو کہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ غزل قافیہ ردیف غزل کو محدود کرتا ہے، پابند کرتا ہے، دائرے میں رکھتا ہے، حالانکہ یہ جن کے پاس کیفیت ہے ان کو تنگ کرتا ہے، وہ کھل کے جو اڑنا چاہتے ہیں، اور جن کے پاس کیفیت نہیں ہے وہ قافیہ ردیف نہ ہو تو شعر نہیں کہہ سکتے، ان کی مجبوری ہے۔ تو وہ لیکن ابھی تو وہ لوگوں نے اس کو بہت پسند بھی کیا ہے اور لوگ خوش بھی ہوئے ہیں، وہ تو اب تو ایک تجربے کے طور پہ اس کو مان لیا گیا۔ اس میں پسندیدگی کا جو تناسب ہے وہ تو 80% سے زیادہ ہے، چند لوگ ہیں جی وہ دیکھیں نا آپ، بہت سارے لوگوں کی غزلیں جو ہیں ان میں سے ایک شعر کوئی سنا رہا ہوتا ہے، یار اس کا یہ شعر ہے، اس کا وہ، تو آزاد غزل میں سارے اسی طرح کے شعر ہیں، کوئی اٹھا لیں آپ، جب نتیجہ یہی نکلنا ہے شعر کے طور پہ، تو غزل غلام ہو یا آزاد ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ شعر نکلا ہے کہ نہیں نکلا، شعر کی کیمسٹری بدلی ہے کہ نہیں بدلی۔ بے شک ابھی کچھ آپ کی شاعری کی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو تخلیقی دماغ دیا، آپ نے اتنا کلام لکھا ہے کہ دور حاضر میں ابھی تک کسی بھی شاعر کے حصے میں اتنا کلام لکھنے کی صلاحیت کسی کو حاصل نہیں، اور آپ کی شاعری کو اگر بغور پڑھا جائے تو اس میں آپ نے ہمیشہ نئے خیالات آپ لے کے آتے ہیں، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسی سے جان گیا میں کہ وقت ڈلنے لگا، میں تھک کے چھاؤں میں بیٹھا تو پیٹ چلنے لگا۔ یہ ایک اچھوتا خیال، کسی اور شاعر نے اس طرح کسی پیڑ کو نہیں چڑھا، وقت کس طرح ڈلتے ہیں اس خوبصورت انداز میں نہیں بتایا، اور یہ فرمائش بھی آ چکی ہے کمنٹس میں میرے پاس کہ شاہ صاحب سے یہ شعر ضرور سنو، آپ اس پہ روشنی ڈالیں، کیسے اللہ پاک نے آپ کو نوازا اور کیسے آپ یہ خیالات لاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ شام کے بعد میری 2nd ایئر میں لکھی ہوئی غزل ہے، جب نہ مطالعہ تھا نہ کوئی بہت شاعری کے فنی طور پہ کوئی شعور تھا، اور وہ دیکھیں 40 سال ہو گئے، 42 سال اس غزل کو، وہ آج بھی ایسی ہے جیسے نئی غزل۔ یہ عطا ہے ملک صاحب، اس پہ میں کیا کہوں، بس وہ رب تعالیٰ نے کچھ اداسیاں، تنہائیاں، محرومیاں بھی دیں، ساتھ میں ایک ذریعہ دے دیا رولنے للانے کا۔ تو یہ شعر، ایسے اشعار جتنے ہیں میرے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ہوئے کب اور کیسے ہو، بس اترے اور میں نے لکھ دی۔ تو اکثریت اسی طرح ہے، جیسے بدل گئے میرے موسم تو یار اب آئے، غموں نے چاٹ لیا غم گسار اب آئے، یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں، لیکن میں کیا کروں کہ میرے سوگوار اب آئے۔ اب میں کہوں کہ جی میں نے سوچ کے یہ شعر کہے ہیں، بڑا طے کر نہیں، یہ بس جیسے آئے ہیں اسی طرح لکھ بھی دی۔ قیامت کی شعر، یعنی آپ کہتے ہیں یہ عطا ہے، یہ سب کو عطا بھی نہیں ہوتی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ رب تعالیٰ بھی تو دیکھتا ہے نا، رب تعالیٰ سب کو ایک جیسا دیتا تو سارے امیر ہوتے، سارے نیک ہوتے، سارے پرہیزگار ہوتے ایک جیسے۔ رب بھی لوگوں پہ بھی چھوڑتا ہے کہ جس کی جو نیت اور جتنی محنت ہے، جتنا خلوص ہے، اتنا پھر رب نوازتا ہے، جتنی کوئی دعا مانگتا ہے شدت سے، خلوص سے، رب پھر منظور کرتا ہے۔ شاہ صاحب کو ایک سوال ہے، جدید نظم میں آپ کسے بڑا شاعر مانتے ہیں؟ دیکھیں بڑا کلیئر کٹ جواب کہ ہماری شاعری میں، اردو شاعری میں اختر حسین جعفری صاحب سے بڑا نظم کا کوئی شاعر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے راشد صاحب بھی نظم کے پائنیئر شاعروں میں ہیں، میرا جی کو سمجھا جاتا ہے، مجید امجد صاحب کو سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ اتنے اوریجنل نہیں ہیں جتنے اختر حسین جعفری صاحب اوریجنل۔ مجید امجد صاحب اور خاص طور پہ
راشد صاحب ان پر غیر ملکی ادب کے اثرات نمایاں طور پر نظر آتے ہیں, بہت واضح طور پر نظر آتے ہیں, جبکہ اپنے خمیر کے ضمیر سے نکلی ہوئی شاعری آپ کو صرف اختر حسین جعفری صاحب کے ہاں نظر آتی. پھر خیال کے مطابق اور احساس کی شدت کے مطابق مصرے کی تعمیر ہونا جتنا مضبوط ان کے ہاں ہے وہ آپ کو کسی اور شاعر میں نظر نہیں آتا. پھر کہیں ان بہت سارے شاعروں میں, یعنی یہ جو میں نے شاعر, ان کے ہاں بہت جگہ لگے گا کہ نظم کو نظم بنانے کی خاطر کہا جا رہا, جبکہ اختر حسین جعفری صاحب کے ہاں آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ خیال, فکر, نظریے اور احساس کے اظہار کی خواہش کے تحت نظم کہی جا رہی. تو بہت ایسے ان کا جو قد و قامت ہے وہ, لیکن ان کو لوگ سمجھتے بھی ہیں, اور وہ کوئی کسی کو, یہ واحد شخصیت ہیں جن پہ اکابرین کا, معتبر ناقدین کا جس پر اتفاق ہے. بائسڈ لوگ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, وہ تو, اور تعصب کا تعلق چونکہ جہالت سے ہوتا ہے اور جہالت کا رشتہ تعصب سے بہت گہرا ہے, تو اس لیے ان کو آپ مائنس کر دیں. لیکن جو باشعور لوگ ہیں, جو صاحب علم لوگ ہیں, صاحب بصیرت لوگ ہیں, ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اختر حسین جعفری صاحب جو ہے وہ سب سے سربلند جدید نظم گوشہ ہے. شاہ صاحب, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے بھی شاعری کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی, یعنی آپ کے اس ادب کے میدان میں آپ کی کوئی استاد بھی ہے, یا مکمل طور پر آپ کو یہ رب کیا تھا؟ استاد اس طرح تو نہیں ہے کہ جیسے زانو تلمذ طے کیا ہو یا جس طرح ہونا چاہیے تھا. وہ کوئی, اصل میں ہم 3-4 دوست تھے جنگ میں, تو امجد کیسر صاحب سینئر تھے, وہ 1 کلاس 2 کلاس سے ہمارے سے آگے تھے, علی اکبر منصور, میں کلاس فیلو تھے. تو ہم نے شاعری شروع کی, تو امجد صاحب ہمیں مصرع جو ہے نا رہنمائی کرتے تھے. امجد کیسر صاحب سرگودے سے تعلق ہے, بہت خوبصورت شاعر. بس وہ چھوڑ گیا پھر شاعری کسی وجہ سے, کوئی فیملی پرابلمز. تو وہ رہنمائی, اس کے بعد خود ہی کسی کو دوست کہیں بیٹھے, ہم اس وقت سمجھتے تھے کہ جو ہم بڑے جدید شاعر ہیں, ایک عجیب بچکانا 9th کلاس کے بچے کیا سوچ ہوگی. تو انہوں نے کہ جدید شاعری کرنی ہے, باقی شاعر جو ہے نا یہ پرانے شاعر ہیں, ہم نے نئی شاعری. نئے شاعر پڑھتے تھے ہم, شکیب جلالی کو پڑھتے تھے, مجید امجد صاحب کو پڑھتے تھے, اور اس طرح کے جو ہمیں ملتے تھے نئے لب لہجے کے شاعر اس وقت جنگ میں کتابیں وہ پڑھتے تھے. تو اس لیے وہ پھر باقاعدہ کسی استاد سے, لیکن دوستوں سے مشورہ ہر وقت جاری رہتا ہے. پھر پڑھنا لکھنا مسلسل, باقاعدہ ریاضت سمجھ کے دن رات پڑھا ہے, 10-20 سال مسلسل پڑھا. وہ تو جاری رہا ہے. لیکن مشاورت تو ابھی تک میں کر لیتا ہوں, دوستوں سے پوچھ لیتا ہوں یار یہ کوئی لفظ نہیں آ رہا, کسی کا وہ نہیں سمجھ آ رہی, سینئر جونیئر کوئی بھی اس سے پوچھ لیتا. شاہ صاحب, ایک سیاسی سوال ہے. جی, آپ کی جب کتاب مزاحمت کریں گے ہم منظر عام پہ آئی, اس ٹائم سیاسی میٹنگ میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے سیکرٹری, میں بھی نام تو نہیں لینا پسند کروں گا, انہوں نے کہا کہ انہیں محدود کیا جائے, ان سے بات کی جائے, ان سے ڈیلنگ کریں, یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں. اس وقت ایک حکومتی بہت بڑی عہدے پہ جو موجود تھے, اس شخصیت نے یہ لفظ ادا کیے کہ نہیں, یہ میٹر ہے, انہیں نہ چھیڑا جائے, یہ نہ دیکھیں کہ کس نے لکھا ہے, یہ دیکھیں کہ کیا لکھا ہے. صحیح لکھا گیا ہے, ہم میں کوتاہیاں موجود ہیں, ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ کے پاس اس طرح کی کوئی انفارمیشن تھی, یا آپ کو اس بات کا علم ہے جو ہم تک پہنچ؟ کوئی بڑی جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا کہ معتبر ذرائع یا مستند ذرائع یا وہ نہیں. تو لوگ اس طرح کے بعض اوقات واقعات بنا بھی لیتے ہیں, بعض اوقات
होते भी हैं, हो भी सकता है, लेकिन ये है कि मेरा खान साहब के साथ मोहब्बत प्यार का रिश्ता हमेशा रहा। मैं उनका नकाद मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं उनका कोई मुखालिफ दड़े का आदमी, मैं हूं उन्हीं के दड़े का आदमी। उनसे प्यार भी है और मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ। वो मेरी जहाँ भी, अब तो बड़े अरसे से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो मुझे याद भी रखते हैं। किसी एक दोस्त ने उनसे पूछा कि याद है उन्हें, फरहत अब्बास शाह याद है मुझे। मैं सीटों पे भूल जाता है बंदा। तो वो मैं तो उनसे प्यार भी है, मोहब्बत भी है, और मैं उनके अंदर के उदास आदमी को भी जानता हूँ। उनके अंदर का जो इंसाफ पसंद और दयानतदार आदमी है, मैं उससे भी वाकिफ हूँ। बाकी हुक्मरानी की मजबूरियां भी होती हैं, बहुत सारे काम वहां जाके पता चलता है कि ये बस में नहीं, ये इंसानों हमारे बस में नहीं है। चाहे बाहर बैठ के जितने दावे कर लें, जब बारे हुकूमत जो है, वो बारे हुक्मरानी जब कंधों पे पड़ता है, तो फिर बेबसी और मजबूरियां ही मजबूरियां दिखाई देती। तो मेरा उनसे जो मेरा एक दो मौकों पे उन्होंने मुझे बहुत ही ऐसी ऐसी इज्जत से नवाजा कि जो उनके बजाय लोग समझते थे इनका मिजाज ही नहीं इतना किसी को प्यार देना, इज्जत। तो मेरे दिल में तो खान साहब के लिए मोहब्बत और प्यार जाती लेवल पे मौजूद है। और जहाँ पे मैं उनकी हुकूमत है वो मैं लते लेता रहता हूँ। उनको भी पता है कि ये बोल सच रहा है, झूठ नहीं बोलेगा, मैं क्यों बोलूं झूठ ये। और वो इस बात को अगर शायद उन तक पहुंचेगी या पहुंचती है, तो वो उनका मिजाज ऐसा है कि वो सच्चाई को बर्दाश्त करने वाले आदमी हैं, उसको समझने वाले आदमी हैं। वो इंतकामी कार्रवाइयों वाले आदमी इमरान खान साहब नहीं। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी गुफ्तगू जारी है। उर्दू अदब के शहंशाह फरहत अब्बास शाह साहब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं। शाह साहब, नए लिखने वालों की आप क्या पैगाम देना चाहें? उनके लिए जो है वो पहला पैगाम तो ये है कि जो वो मुतालिया, दिन रात मुतालिया जरूर करें, सुने भी पढ़ें भी, मुशाहिदा भी करें। मुतालिया और मुशाहिदा वो भी बढ़ाएं। आप दुनिया में क्या हो रहा है, चीजों पर गौर करना सीखें। हम बहुत सारी चीजों को अपने इर्द गिर्द सरसरी लेते हैं, गौर करेंगे तो चीजों का मुशाहिदा मुतालिया आपका इल्म की सूरत में आपके अंदर ढलना शुरू हो जाए। और दूसरा ये है कि सीखें भी जरूर, पूछें भी जरूर। और तीसरा यह है कि जितना हो सके बनावट से, तसन्नो से महफूज रखें अपने आप को। बनावटी लोगों से भी खुद को महफूज रखें, हरीस लोगों से भी महफूज रखें, और अपनी तख्लीकात को, अपने अदबी काम को, शायरी को, अदब जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी तहरीर करना चाहते हैं, जो भी तख्लीक, उसको बनावट से बचाएं, सादा तरीन और सच्चा तरीन होकर लिखें। मैं अपने नाजरीन को, सामीन को ये बताता चलूं कि इज्जतमाब मोहतरम जनाब फरहत अब्बास शाह साहब पाकिस्तान क्रिएटिव आर्ट्स एक एकेडमी चला रहे हैं, जिसमें ये नए शोरा कराम की तरबियत करते हैं। और यकीन जानिए कि क्योंकि मैं खुद उस एकेडमी का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, हमने जो कुछ सीखा, ये कह सकते हैं कि ये आप कह सकते हैं कि ये फैज़ फरहत, अल्लाह पाक ने हमें जो कुछ भी नवाजा है, ये इनके फैज़। जो लोग इसमें शिरकत करना चाहें, उनके लिए एडमिशन ओपन है, आए। और न सिर्फ ये, आपको मैं बताता चलूं कि ये सिर्फ शायरी नहीं है, ये लफ्ज़ सिखाते, ये रिदम सिखाते, ये शेरी रियाजत सिखाते, असल शेर कैसे बनता है ये सिखाते। ये सिर्फ शेर गढ़ना शेर नहीं है, नए अछूते ख्यालात क्या होते हैं ये सिखाते। अल्लाह ताला ने इनको खुदादाद कई सलाहियतों से नवाजा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहतरम फरहत अब्बास शाह साहब का कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। आपने अदबी दुनिया में इतना ज्यादा काम किया, फील्ड में और कई शोबों में माशाल्लाह आपने इतना काम किया। सहाफत में काम किया, कलमकार है, कालम निगार है, मौसीकार है, गुलकार है,
یعنی اتنی فیلڈز میں کام کر چکے ہیں کہ ابھی یہ فیلڈ مارشل ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ادب کے فیلڈ مارشل۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور آپ کی میں دعا گو ہوں رب کائنات سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر کی بادشاہی عطا فرمائے۔ آپ ہمارے دلوں میں بسیں، آپ ہمارے آپ مرشد، کے لیے بھی آپ ادب کے شہنشاہ ہیں۔ اب آپ کے ہم لیے بھی بہت سارا اور کام۔ نئی جنریشن، ہماری قوم، ہماری نئی پیڑھی آپ کو وہ اتنی عزت نہیں دے سکتی جتنی آپ اس کے حقدار تھے۔ اس کے لیے ہم آپ سے شرمندہ، رہتی دنیا تک ادب اس شہنشاہ کو یاد رکھا جائے گا، اس کی ان کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا، ان کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا پیار اور عزت میرے حصے میں آئی ہے وہ بہت کم لوگوں کو ملی۔ تو آپ کا شکریہ، سننے والوں، دیکھنے والوں کا، شاعری پڑھنے والوں کا، شاعری سے پیار کرنے والوں کا شکریہ۔ سلامت رہیں سب، دعائیں بہت۔ بحرین کی فضاؤں سے خالد ملک کو اجازت دیجیے۔ ایک بار پھر جناب محترم عزت باب ادبی کلندر، ادب کے شہنشاہ محترم فرد بادشاہ صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پہلی بار کسی ادبی گروپ کو انٹرویو دیا ہے اور اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔